پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سندھ کی جانب سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے سپورٹ پروگرام برائے 2025 کے تحت ڈی اے پی اور یوریا کی خریداری کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے نقد رقوم کے براہ راست منتقلی کا افتتاح کر دیا، جو ایک انقلابی اور ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا جامع پروگرام ہے۔ میڈیا سیل بلاول ہاؤس سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پی پی چیئرمین نے کہا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ ہماری سوچ ہے کہ اے ڈی پی اور یوریا کی خریداری کا بوجھ کسانوں اور چھوٹے کاشتکاروں کو نہ اٹھانا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ہدایات پر وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم نے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت صوبے کے کسانوں اور چھوٹے کاشتکاروں کو اے ڈی پی اور یوریا کی خریداری کے لیے مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تقریب میں موجود بے نظیر ہاری کارڈ ہولڈرز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس وقت اے ڈی پی اور یوریا کی خریداری کے لیے امدادی رقم بالواسطہ آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس منصوبے پر بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس پروگرام کے تحت سندھ کے 1 ایکڑ سے 25 ایکڑ کے مالک کسانوں اور کاشتکاروں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں 1 ایکڑ سے 25 ایکڑ زرعی زمین کے مالک کسانوں کا تناسب 90% بنتا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ملک بھر کے کسان پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی معیشت کو پہنچائے جانے والے نقصان کا بوجھ لاڑکانہ پنجاب اور وسیب کے کسانوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی معاہدوں کی وجہ سے صوبائی حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے کہ وہ گندم خرید سکتے تھے، نہ سپورٹ پرائز دے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مطالبے پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ملک میں موسمیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین کے بجلی کے بلز معاف کیے، جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے گندم کی سپورٹ پرائز دینے اور پروکیورمنٹ کے لیے IMF سے بات کرنے اور اسے قائل کر کے صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے اجازت دینے پر بھی وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہا۔ پی پی چیئرمین نے ملک کی سیاسی صورتحال اور آئینی ترامیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی امانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین ہو یا 18ویں ترمیم، پیپلز پارٹی کی یہ ترجیح رہی ہے کہ آئین سازی یا قانون سازی اتفاق رائے سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی آئینی ترمیم یا قانون سازی ہوتی ہے تو اس کے لیے مخالف جماعتوں کو درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چاہے 1973 کا آئین ہو یا 18ویں ترمیم، لاڑکانہ کی عوام کا کردار صفحے اول کا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک کی معیشت میں محنت کشوں کے خون پسینہ شامل ہے تو ملک کی آئین سازی میں لاڑکانہ کی عوام کا خون پسینہ شامل ہے۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں ایک کمی تھی جسے ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح سینٹ میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر نمائندگی حاصل ہے، اس طرح اب ملک کی آئینی عدالت میں بھی تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ کی عوام کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس بینچ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی، اس میں ججز کی اکثریت صرف ایک صوبے سے تھی اور باقی دوسرے صوبوں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بڑی کامیابی پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمبی جدوجہد رہی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال کی جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بحال کیا جائے۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کی شکل میں وہ بحال کیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو تمام شرائط تھے وہ منظور کرائے، مگر ایک شرط تھی جو آپ کو نہیں کرنے دی گئی، جو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلام آباد جا کر وہاں کر کے دکھاؤں گا۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔